صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 36 سے 40 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ آیت 36۔ ترجمہ: آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں آئے۔ ایک بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی لیے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ بولے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں آپ بہت ہی اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 36 کا۔ تفسیر: دو نوجوان خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ جس دن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جیل خانہ تشریف لے گئے، اسی دن دو اور شخص بھی کسی جرم میں جیل خانے آئے۔ ایک تو شاہی ساقی تھا اور ایک شاہی باورچی۔ ساقی کا نام بندار اور باورچی کا نام بہلس تھا۔ ان بیچاروں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ کا خوب چرچا تھا، اور آپ کی سخاوت و امانت کی، سچائی کی، خوش خلقی اور کثرت عبادت کی کافی شہرت تھی۔ علاوہ ازیں تعبیر خواب کا احسان و سلوک اور تقوی کا ہر قیدی کی زبان پر ذکر تھا۔ آپ کے حسن اخلاق سے یہ دونوں جوان قیدی بڑے متاثر تھے اور آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے جواب دیا اللہ تمہاری محبت میں برکت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ان دونوں نے خواب دیکھے۔ شاہی ساقی نے دیکھا کہ میں انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ اہل امان انگور کو خمر ہی کے نام سے پکارتے تھے۔ پورا خواب یہ تھا کہ میں نے انگور کا درخت لگایا ہے، اس میں خوشے لگے ہوئے ہیں، میں درخت سے انگور کے خوشے توڑ کر اس سے رس نچوڑ رہا ہوں تاکہ بادشاہ کو پلاؤں۔ دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔
قال یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آیت 37۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آیت 38۔ ترجمہ: فرمایا تمہیں دیے جانے والے کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تم کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم کی برکت ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ رکھا ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت کے بھی قائل نہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ یہ نہ صرف ہم پر بلکہ دیگر لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناقدرے ہوتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 37 اور 38 کا۔ تفسیر۔ آیت 37۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اپنے دونوں قیدی دوستوں سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے خوابوں کی تعبیر معلوم ہے، اور تعبیر کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے میں تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا، بلکہ تمہارے آج کے کھانے کے آنے سے پہلے پہلے تم پر خواب کے راز کھول دوں گا۔ علم تعبیر میں فرزندان توحید کا حصہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم تعبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کی راہ سے علیحدہ رہتا ہوں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر، اسی وجہ سے نہ وہ آخرت کے ثواب کے قائل ہیں اور نہ عذاب کے۔ آیت 38۔ میں کفر و شرک کی راہ سے الگ تھلگ ہوں اور اپنے بزرگ باپ دادا کی راہ پر جو اللہ کے نبی تھے چل رہا ہوں۔ اللہ کی جانب سے ان مقدس نبیوں پر درود اور سلامتیوں کی بارش ہوتی رہے، آمین۔ اللہ ہر اس شخص کا دل جو ہدایت کی راہ اختیار کرے نبیوں کی راہ پر چلتا رہے اور گمراہوں کی راہ سے بیزار رہے، ہدایت سے لبریز فرما دیتا ہے۔ اسے ایسی ایسی باتیں سکھا دیتا ہے جن سے وہ بیگانہ تھا اور اسے لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہے۔ اچھے بھلے کام میں اس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ راہ راست سے کا مبلغ و داعی بنا دیا جاتا ہے۔ پھر بھلا ہم جیسوں کو یہ بات کب زیب دیتی ہے کہ ہم اپنے اپنے سچے معبود کے ساتھ کوئی چیز شریک کریں؟ یاد رکھو، جسے توحید کا بیش بہا خزانہ مل گیا اور جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کر لیا، اس پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہم پر اور دیگر بہت سے لوگوں پر رب کا یہ مخصوص فضل ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں توحید اتار دی اور ہمارے دل اس کے انوار سے جگمگا اٹھے۔ اسی کی ہم پر وحی بھیجی گئی اور اسی دولت کو لوٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم اسی نعمت عظمہ کو دے کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی اور رسولوں کے بھیجے جانے کی نعمت پہچاننے سے محروم رہے۔ انہوں نے رحمان کی تعلیم ٹھکرا کر شیطان کی تعلیم کو اپنایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 28-29 میں فرمایا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر و شرک کو پسند کر لیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آیت 39۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت 40۔ ترجمہ: اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے؟ اسے چھوڑ کر جس کی بھی بندگی کر رہے ہو صرف ناموں کی کر رہے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے تجویز کر لیے ہیں۔
اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکومت صرف اللہ کی ہے، اس کا حکم ہے اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 39-40 کا۔ تفسیر: جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا توحید پرواز۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے خطاب کر کے انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ تمہاری قوم اللہ کے سوا جس کے آگے سرنگوں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض نام ہی نام ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ شرک سے بچو، تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ بہت سے معبود بہترین ہیں یا ایک سچا معبود جس کے سامنے ہر چیز پست و ذلیل ہے اور جس کے غلبہ جلال اور عظمت و اقتدار کے آگے سب عاجز و درماندہ ہیں۔ آیت 40: پھر آپ نے جیل کے رفقا کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ تمہاری قوم کائنات میں جس چیز کی پرستش کر رہی ہے اور اس نے اپنے زوم میں انہیں معبود بنا رکھا ہے، یہ سب صرف ناموں کے پجاری ہیں۔ انہوں نے بلا آسمانی دلیل کے معبود بنا کر ان کے نام تجویز کر لیے ہیں اور پچھلوں نے پہلوں کی غلط راہ اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے مخلوق پرستی کی آسمان سے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر فرمایا کہ کائنات کے گوشے گوشے میں جس کا تصرف و اختیار ہے اور حکم جاری ہے اور جس کے ارادے کے دائرے میں کے اندر ہر چیز بند ہے اور جس کی سب پر حکومت ہے، اسی شہنشاہ کا یہ حکم ہے کہ انسان اپنی پیشانی اس کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکائے۔ پھر فرمایا کہ میں جو تم کو یہ دعوت توحید دے رہا ہوں، یہی سیدھا اور سچا دین ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کی آسمان سے دلیل اتاری ہے، یہی اسے پسند ہے اور اسی سے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سیدھی راہ سے بیگانہ ہیں، اسی وجہ سے شرک کی بھیانک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 103 میں فرمایا: آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جیل کے ساتھیوں نے آپ کی بزرگی اور عظمت دیکھ کر آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے جواب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی جو ان کے حق میں کہیں بہتر تھی، کیونکہ ان میں قبول کرنے کی صلاحیت تھی کہ وہ آپ کا پیغام ٹھنڈے دل سے سنیں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ پھر جب آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے تو پوچھے بغیر ہی آپ نے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 36 سے 40 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔